نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی ایک ڈیفینیشن جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ علم سے عقل آتی ہے، علم سے فہم و فراست پیدا ہوتی ہے، اور فہم نام ہے کسی چیز کو سمجھ لینے کا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں. اصطلاحی معنوں میں فہم سے مطلب عقل و دانش بھی لیا جاتا ہے، اور عقل و دانش ہمیں سکھاتی ہے صحیح اور غلط چیزوں میں تمیز کرنا، اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرنا. ایک زمانے میں خاصے نیک اور صاحب علم انسان سے خاصے میری قربت کے تعلقات تھے. بائی پروفیشن ایک کالج میں پروفیسر تھے، گورنمنٹ کالج میں، اور وہاں انگریزی پڑھاتے تھے. تو ان سے گفتگو کے دوران ایک دن بات ہو رہی تھی کچھ چیزوں پر، تو ان صاحب نے اپنا ایک بچپن کا قصہ سنایا کہ جب وہ کلاس 5 یا 6 کے اسٹوڈنٹ تھے، اس زمانے میں جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پر جا کے ٹھہرا کرتے تھے. جب کبھی بھی وہ سیالکوٹ جاتے تھے تو انہی کے گھر پہ قیام فرماتے تھے. تو ایک بار مولانا اشرف تھانوی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان صاحب کے والد مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پاس بیٹھے تھے. یہ بھی گئے تو سلام کرنے کے بعد انہوں نے جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے. تو مولانا اشرف تھانوی صاحب چونکہ صاحب علم تھے، تو یہ دیکھ کے کہ بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہے، کلاس 5 یا 6 کا اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ان کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ بیٹا، ایک کافر اور مسلمان میں وہی فرق ہے جو ایک اچھے اور ایک برے شخص میں ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی برا شخص کسی اچھے انسان کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو نیکی کر رہا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی موٹیوز ہیں اس کے. جبکہ اس کے برعکس کوئی نیک شخص جب کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. کوئی نیک آدمی کبھی کسی برے شخص کو گناہ کرتے دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہگار ہے، یہ گناہ کر رہا ہے. وہ اسے الاؤنس دیتا ہے، اور اس الاؤنس کے تحت بہت پولائٹ ورڈز میں وہ اسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے اندر کی اچھائی اسے کسی کی کوئی بری چیز دیکھنے ہی نہیں دیتی. اگر بری چیز کوئی دکھائی دیتی ہے تو اسے اپنے نظر کا دھوکہ سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح جب کوئی نیک انسان کسی کم نیک انسان سے ملتا ہے تو وہ نیک آدمی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا انسان ہے جس سے میں ملا ہوں، اس کی برائی نہیں کرتا. اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ جنرلی کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے. اور سننے والے حیران ہوتے ہیں کہ جس انسان کو یہ اتنا اچھا گردانتا ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں اس میں ایسی خامیاں ہیں، ایسی شارٹ کمنگز ہیں اس کی. در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں تو جو کچھ اس آدمی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم ملے ہیں،
اس آدمی کے اندر جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس آدمی کے اندر کی چیزیں نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہ شخص ہمارے لیے آئینے کا کام کرتا ہے. ہماری اپنی ہی کمزوریاں، خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں ہمیں اس آدمی میں دکھائی دیتی ہیں. تو جب نیک آدمی کسی کم نیک آدمی سے ملتا ہے تو نیک آدمی کو اس کم نیک آدمی کے اندر اپنی ہی اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان پر علم غلبہ پالے، اور علم کے اس مقام پر پہنچ کے انسان کو اپنے اندر تو خامیاں دکھائی دیتی ہیں، دوسرے میں کوئی خامی دکھائی ہی نہیں دیتی، کیونکہ اس کا اپنا عکس چھلک رہا ہوتا ہے دوسروں کے اندر، اس کو اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں سب. تو یوں کسی کے اندر کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی، اپنی ذات میں برائیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ اپنی برائیوں کو ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے، دوسروں کو اچھا کہتا ہے، اپنے آپ کو برا گردانتا ہے، اور چونکہ مینٹلی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنی خامیاں دور کرتا چلا جاتا ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ اپنے اندر کی خامیاں دور کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم جس شخص سے بھی ملیں اور اس کی جو جو چیز ہمیں اچھی لگے تو اس کو ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ آدمی کیوں پسند آیا، اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو اگر میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ مجھے بھی اچھا سمجھیں گے، میں لوگوں کو بھانے لگوں گا. تو آدمی اپنے اندر وہ اچھائیاں پیدا کر لیتا ہے. بات علم سے شروع ہوئی تھی. ایک علم ہے جو ہم ایکوائر کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں، آپ سے بات چیت میری ہوتی ہے، آپ سے میں بہت سی چیزیں بزوں میں خود تو سیکھتا ہوں، دراصل پک کر رہا ہوتا ہوں. اگر کسی نے ایک اچھا جملہ کہہ دیا تو وہ جملہ میں نے پک کیا ہے، سیکھا نہیں اس سے، آپ سے سیکھا نہیں وہ، اور مختلف محفلوں میں وہ جملہ میں دوہرا دوں گا اور لوگ واہ واہ کریں گے کہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا. لیکن اگر کوئی شخص مجھ سے اس جملے کے اجزاء ترکیبی معلوم کر لے، صاحب کس چیز نے آپ کو پرامپٹ کیا یہ جملہ کہنے پر اور یہ الفاظ چننے پر، میں پھر بات کو گھبانے لگوں گا تاکہ میرا پول نہ کھلے. ایکوائرڈ نالج شیلو رہتا ہے، انسان شیلو ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائی نہیں ہو پاتی اس کی. لیکن اگر کہیں سے علم سیکھ لیا جائے تو انسان میں گہرائی آتی ہے، پھر فہم و فراست پیدا ہوتی ہے. جو علم سیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی کئی صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں، وہ زیر زبر، پیش، کوما، فل سٹاپ، ان ڈیٹیلز کے ساتھ یاد ہیں. اگر میں لکھنے بیٹھوں گا تو بالکل درست لکھوں گا، اس کے اندر کہیں زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن وہ سیکھی ہوئی صورتیں نہ تو وہ میں کنسٹرکشن آف سینٹینس کو کہیں اپنے سینٹینسز میں استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے اندر استعمال ہوئے الفاظ کو اپنی مناسب جگہ پر کسی اپنے فقرے کے اندر پلیس کر سکتا ہوں. کیونکہ گفتگو میں اور تحریر میں خوبصورتی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، لفظ اپنی صحیح جگہ پر پلیس کیا جائے. میں ایک ایگزامپل دے دوں اردو میں. لفظ ہے ابتدا، اس کے متبادل الفاظ ہیں. اب ہم جب ایک سینٹینس بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں
تو اگر موقع محل کی نسبت کے ساتھ صحیح کانٹیکسٹ کے اندر صحیح بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہر جگہ اگر ہم لفظ ابتدا لکھیں تو کئی مقامات پر وہ غلط ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں شروع لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے تو فقرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. اگر میرے پاس ایکوائرڈ نالج ہے تو میں وہ خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتا. تو کسی بھی گفتگو یا تحریر کی خوبصورتی الفاظ کے صحیح استعمال صحیح مقام پر اس میں ہوتی ہے اور کنسٹرکشن آف سینٹینس میں ہوتی ہے. اب اس کو اردو میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ کنسٹرکشن آف سینٹینس سے میری مراد کیا ہے. ایک کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے کہ اسے گرامیٹیکلی درست ہونا چاہیے. گرامر کے لحاظ سے، گرامر کی روح سے اس فقرے کی ساخت درست ہو. جہاں پر ورب آنا ہے وہاں ورب آئے، جہاں ایڈورب آنا وہاں ایڈورب آئے، جہاں مجھے ناؤن یوز کرنا ہے، کامن ناؤن یوز کرنا ہے، میں وہاں کامن ناؤن یوز کروں. اور ان کی ترتیب کیا ہو وہ بھی گرامر کے لحاظ سے درست ہونی چاہیے. اب یہ جو کنسٹرکشن آف سینٹینس کی بات کر رہا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں وہاں گیا تھا، اب اسی فقرے کو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ میں گیا تھا وہاں. اب دونوں کی ووکل بیوٹی دیکھیے، صوتی خوبصورتی اس کی. تو تحریر اور گفتگو کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، یا بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے. اسی طرح ہر لفظ کی ایک ووکل بیوٹی ہے، جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے. اگر انسان تحریر کر رہا ہے کوئی ایسی چیز جس کو کسی نے پڑھنا ہے بآواز بلند، تو اس کے اندر الفاظ کی ووکل بیوٹی پر زور دینا ہوگا، اس کے ادائیگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے، وہ آواز کانوں کو بھلی لگے. تو جب ہم کسی علم کو سمجھ کے سیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر صلاحیت بیدار ہوتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی سچویشن اگر پیدا ہو جائے تو وہاں وہ اپلائی کر کے ہم اسے سالو کر لیں. اور اگر وہ صرف نالج ایکوائر کیا ہے تو ویسی سچویشن ہوگی تو وہاں ہم وہ اپلائی کر لیں گے. اگر ویسی سچویشن نہیں ہوگی تو امپرووائز نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کو. یہ فرق ہو جائے گا ایکوائرڈ نالج میں اور لرنڈ آدمی میں. یہ فرق ہے دونوں میں. اگر ہم مذہب کو، دین کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں، مثلا بمائے میرے ہم لوگ بولائے پھرتے ہیں کہ صاحب آج کل میرا کاروبار نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے. اگر میں نے کہیں رب تعالیٰ کی باتیں، اس کا کلام، اس کی گفتگو جو میں نے پڑھی بچپن سے لے کے اب تک، اسے سمجھا ہوتا، سیکھا ہوتا، تو یہ چیز مجھے پریشانی نہیں کرتی کہ میرا کاروبار آج کل نہیں چل رہا. میں فوری طور پر جمع تفریق کر لیتا کہ میرے رب نے اپنے کلام کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے
کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو انسان پر اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں. تو جن دنوں میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت منافع کما رہا تھا، بہت آمدنی تھی، تو میں اللہ کے فرمان کے مطابق اس وقت جو دن پھر رہے تھے وہ مجھ پر اچھے دن آئے ہوئے تھے. تو وقت گزر رہا ہے، وہ اچھے دن بیت گئے ہیں. اب مجھے مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے اچھے دن میرے نہیں رہے، برا وقت بھی گزر جائے گا. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر میں نے علم کو سمجھا اور سیکھا ہوتا تو اس کے نتیجے میں مجھے عقل نصیب ہو گئی ہوتی، اور وہ عقل مجھے یہ سکھاتی کہ یہ زندگی تمہاری ہے، یہ کاروبار بھی تمہارا ہے. اگر اچھے دن میں نے انجوائے کیے ہیں تو برا وقت بھی میں ہی بھگتوں گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا. تو جب یہ علم مجھے سکھا دیتا تو میں بڑی خوش دلی سے ان مشکل حالات کو قبول کر لیتا، اور میں کسی دعا کرنے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے گڑگڑا نہ رہا ہوتا، بلکہ میں اپنے رب سے کہتا کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان رہا، مجھ ہمیشہ سے مہربان رہا ہے، اور آج بھی تو اتنا ہی مہربان ہے جتنا کل تھا. مجھے تیری صفات کہ تو غنی ہے، تو رحیم و کریم ہے، اس پر کوئی شبہ نہیں کبھی پیدا ہوا. تیری مہربانیاں اور تیری رحمتیں تو بے پایاں ہیں، اس میں شک نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، اور میں ان برے دنوں کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. جہاں تو اتنی مہربانیاں فرماتا ہے وہاں ایک مہربانی اور کر دے، ان مشکل دنوں کو تو آسان دنوں میں بدل دے. تو یہ جو علم میں نے سیکھا ہوتا اگر، اور اس کے نتیجے میں مجھے عقل ملی ہوتی، تو مجھے عقل یہ سکھاتی تو میں کسی دعا کرنے والے کے سامنے بیٹھ کے نہ گڑ گڑاتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا اور اس سے یہ عرض کرتا، اگر کوئی بچہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مان رہا، تو میری عقل یہ سکھا دے گی کہ میرے رب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت، دونوں باتیں، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دستیاب وسائل کے مطابق بہترین کرو. تو شاید میں اس میں فیل کر گیا. تو اگر میں اپنے فرض میں فیل ہو گیا ہوں، اگر میں نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی قضا نماز میں ادا کروں گا، دعا کرنے والا میری جگہ قضا نہیں پڑھ سکتا. تو چونکہ قصور میرا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو میں بجائے اس کے کہ دعا کرنے والے کے پاس جا کے یہ کہتا رہوں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کوتاہی کا کفارہ ادا کروں اور پہلے سے کہیں بڑھ کر اس پر توجہ دے دوں بچے پر، یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرا فرض تھا، نہ دعا والے کا فرض تھا، نہ تعویذ گنڈے والے کا، نہ کسی عملیات والے کا. یہ مجھے ہی ادا کرنا ہے. اپنی کوتاہیوں کی قضا میں ادا کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا. تو علم ہمیں صحیح راستہ دکھا دیتا. اسلام جس پر ہم سب جس کے پیروکار ہیں، عمل پیرا تو شاید آپ تو ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پیروکار ہیں اس کے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی.
یہ سب باتیں آج مجھے آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا پڑیں کہ ہم لوگ سبھی بمائے میرے ذرا سی پرابلمز کے لیے مارے پھرتے ہیں. در حقیقت وہ پرابلمز ہیں ہی نہیں، وہ تو زندگی کا حصہ ہیں. دقت جہاں آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ somehow or the other ہم سب لوگوں کے ذہن میں منحاصل قوم ایک بات یہ آ گئی کہ میری زندگی میں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، سکھ میرے اور دکھ لوگوں کے ہونے چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اس میں ہے. ہم اس ایک حقیقت کو جو یونیورس حقیقت ہے، جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زندگی ہی نہیں ہے جس میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ نہ چلیں، خوشحالی اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ جائے، بیماری اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ ہو. زندگی نام ہی ان چیزوں کا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں تگودو، جستجو اور محنت کرواتی ہیں ہم سے. یہ چیزیں جس دن ہماری زندگی سے جستجو نکل گئی، ہم زندہ لوگوں میں شمار ہی نہیں ہوں گے. اور جب تک جستجو رہے گی زندگی میں، ہم جدوجہد کریں گے، اور جدوجہد کرنے والا انسان زندہ ہوتا ہے. تو یہ ہم سے ایک معلوم نہیں کہاں یہ موڑ آیا ہمارے یہاں کہ ہم منحاص القوم ذہنی طور پر اس طرف کو چلے گئے کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی ہلکا سا دکھ بھی نہیں آنا چاہیے. اور پھر somehow or the other یہ تو ہمیں یاد رہ گیا کہ محمد بن قاسم ہمارے اسلاف میں سے تھا. محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، موسیٰ بن نصیر، خالد بن ولید، یہ سب ہمارے اسلاف ہیں. یہ تو ہمیں یاد رہ گیا. عمر بن عاص کی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان کی دلیری اور ان کی بلندی اور ان کی عظمت ہمیں یاد ہے، اور اسے ہم اون کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے تھے. لیکن اس کا ایک پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا. وہ لوگ جنہیں ان کی اپنی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ بھی، اور وہ لوگ بھی جن کو بڑے بڑے اعزاز نصیب ہو گئے اپنی زندگی ہی میں، وہ صحابہ کرام بھی، وہ آدمی بھی جس کے پاس دنیا کا واحد شخص، جس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دنیا کا اکلوتا شخص ہے جس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی ہے. یہ ایسے اعزازات حاصل ہونے کے باوجود ساری عمر جدوجہد کرتے رہے. وہ آدمی جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ 90 سال کی عمر میں بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے رہا اور وہیں شہید ہو گیا، وہیں جان دے دی. 90 ایئرس کی ایج. کہاں مدینہ منورہ اور کہاں قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے. جدوجہد کرتے رہے. ہم یہ پہلو ہماری نظروں سے ہم اوجھل کر جاتے ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. somehow or the other بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہماری زندگی سے جدوجہد نکل گئی ہے، اور اس کی جگہ وظائف اور دعا نے لے لی. حتیٰ کہ مجھے نمازی بننے کے لیے بھی وظیفہ چاہیے. کسی دن اگر میرے
कफ में कफलिंग्स लगते लगते 5 सेकंड से 6 सेकंड ले लें तो मैं परेशान हो जाता हूं कि मुझ पे जादू कर दिया किसी ने, और मैं फौरन किसी पीर साहब की खिदमत में चला जाता हूं। वहां 8 घंटे बैठूंगा ये अर्ज करने के लिए कि मेरी बारी आ जाए और मैं ये अर्ज कर दूं कि हुजूर ये जरा देखिएगा किसने मुझ पे जादू किया। आज कफलिंग जो है बाई कफ में मैं लगा रहा था, मुझे 5 सेकंड के बजाय 6 सेकंड लग गए। ये जरूर कोई जादू हुआ है सर, देखिए तो आप। वो मुझे वजीफा अता फरमा देते हैं कि रोजाना फजर के बाद 1.5 घंटा ये वजीफा पढ़ो तो तुम्हारा कफलिंग 5 सेकंड में दोबारा लग जाया करेगा। अब मैं 1.5 घंटे का वजीफा बड़े इत्मीनान से बैठ के पढ़ता हूं नमाज फजर के बाद। पहले नमाज फजर नहीं पढ़ता था, उस वजीफे के पढ़ने के लालच में मैं नमाज फजर भी पढ़ लूंगा, ठंडे पानी से वजू भी कर लूंगा सुबह के वक्त सर्दियों में। लेकिन वो जो 1 सेकंड एक्स्ट्रा मेहनत हुई थी वो नहीं करूंगा कभी मैं। ये इस तरह के हालात पैदा हो गए हुए हैं। ये एक चीज को जाहिर कर रही है कि हमने कलमा पढ़ तो लिया, कलमे को समझा नहीं। हमने रब को राजिक कहा लेकिन उसे जाना नहीं कि वो राजिक है। हमने रब को कादिर मुतलिक कहा लेकिन उसको कादिर मुतलिक समझा नहीं कभी। हमें ये खौफ है कि मेरा रब तो मौजूद है लेकिन किसी ने तावीज करके मेरा रिस्क बांध दिया है, माज़अल्लाह। कौन है जिसकी ये हिम्मत हो कि मेरा रब मुझे रिस्क देना चाहे और उसे बांध दे? मेरा रब सबसे ताकतवर है, उसके होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि अगर वो रिस्क देना चाहे तो कोई उसे बांध दे। मुझे ये खौफ रहता है कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया, मेरी सेहत खराब रहती है। कभी मेरा दिमाग इधर नहीं जाता कि सेहत तो मेरी खराब रहनी है। 2 बजे तक रात में टीवी ड्रामे नहीं छोड़ता, वो देखता हूं। उसके बाद सोता हूं सुबह 10 बजे तक। उसके बाद सारा दिन बैठा टीवी देख रहा होता हूं, अखबार पढ़ता हूं, मैगजीन पढ़ता हूं, लोगों से गप्पे मारता हूं। तो मसल्स तो मेरे लेथार्जिक हो ही जाएंगे। जब मसल्स लेथार्जिक होंगे तो तमाम सिस्टम स्लो डाउन होता चला जाएगा, और जब तमाम मेरे सिस्टम स्लो डाउन होंगे, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, तो नतीजा तो बीमारियों की सूरत में आ ही जाएगा। लेकिन मुझको ये रहता है कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है। अगर मेरा रब मुझे सेहत दे तो जादू की क्या मजाल है कि उस सेहत को बीमारी में बदल दे। मेरा रब हर चीज पर कादिर है। अब ये बात मैं बड़े जोर शोर से आपसे अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अभी यहां ये पेन मेरे हाथ में है, इसका प्लास्टिक का टुकड़ा टूट के मेरी उंगली में लग जाए तो आप यकीन कीजिए यहां से सीधा मैं किसी पीर साहब के पास जाऊंगा। ये अर्ज करने के साथ देखिए तो सही पेन था, टूट गया और ये मेरी उंगली जख्मी कर दी, तो कुछ जादू हो गया मेरे ऊपर। ऐसे ही छोटे छोटे मसाइल आते हैं और इंसान को दुख होता है कि मेरे मुसलमान भाई हैं, इनके ईमान इतने कमजोर क्यों हैं। रब को छोड़ के रब के मोहताज बंदों के पास सब बंदे जितने हैं, पूरी मखलूक, पूरी कायनात के अंदर बसने वाली मखलूक सब हमारे रब की मोहताज है। सब उसी के हुक्म के पाबंद हैं, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं है। हम किसी भी आदमी के पास जाएं, खा वो किसी मकाम पर फाइज हो, वो अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं है। वो उसी रब का मोहताज है जिस रब के हमें बंदे। उसने भी हमारे लिए उसी रब के हुजूर दरख्वास्त पेश करनी है मेहरबानी की, जिसके सामने हम दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। तो हम मारे दुआ करने वालों के पीछे क्यों फिरें? ये इंसान की अजमत के मुनाफी है ये बात। हां, अगर हमें इल्म की तलाश है
تو جس طرح ہم اپنے ٹیچر، اسکول ٹیچر یا کالج میں پڑھانے والے لیکچرر کے پیچھے پھرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر حصول علم میں گنوا دی. بچپن سے بڑھاپے تک انہوں نے تفریحات سے منہ موڑے رکھا اور حصول علم کے لیے تگدو کرتے رہے. تو اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے. ان کے پاس جائیں ہم علم سیکھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے نہیں. دعا تو بڑی معمولی چیز ہے. اگر یہ معمولی نہ ہوتی تو ہندو بت کا وسیلہ بنا کے رب سے دعا کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ نے کنڈیم کیا بت کو بڑی بری طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے اپنے دستے مبارک سے بت توڑ کر باہر پھینک دیے. اس حد تک کنڈیم کیا ہے اسے. تو دعا کبھی قبولی نہ ہو. ایتھیسٹ حضرات جو رب کو مانتے ہی نہیں کہ رب کا کوئی وجود بھی ہے، رب ان کے بھی کام کرتا ہی رہتا ہے. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کے علاوہ باقی سب کو بھی حاصل ہیں. کرامات سادھو کو بھی حاصل ہیں، بدھ مت والوں کو بھی حاصل ہیں. یہ بخشو جو ہیں ان میں کرامات ہوتی ہیں بہت سی. یہودیوں کے یہاں بہت زیادہ ہیں، عیسائیوں میں کرامات ہیں. وہ اور بات ہے کہ نان مسلمز کے کیس میں ان کرامات کو استدراج کہا جاتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ کرامات اگر کوئی ثبوت ہیں اس بات کا، کسی کی نیکی کا، بڑائی کا، تو سب کے پاس ہیں. پھر جو سادھو تبت کے جنگلات میں بیٹھا ہے اس کو بھی ولی اللہ مانتے ہیں. ہم جا کے مان کے اس کے سامنے ہم جا کے بیٹھنا شروع کر دیں. پھر بات تو علم کی ہے کہ وہ علم جو کسی شخص کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھا دے. آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہمیں یہ سکھا سکے کہ واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو، وہ سیکھیں. ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیے. مجھے بھی وہاں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں تو دنیاوی علم بھی حاصل نہ کر سکا، تو یہ روحانی علم تو بہت ہی دور کی بات ہے. وہ کہاں سے حاصل کروں گا؟ کلاس 2 میں ٹیچر نے اردو کا ایک لفظ صحیح پروناؤنس نہ کرنے پہ پٹائی کی. اس دن سے بھاگ گیا اسکول، دوبارہ گئے ہی نہیں. کلاس 2 سے بھاگا ہوا آج تک. تو روحانی علم میں کیا سیکھوں گا؟ لیکن آپ کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے علم کے لیے کہیے کہ وہ آپ کو علم دے دے. لیکن یہ بھی مت سوچیے کہ وہ فوراً جب آپ نے کہا کہ مجھے علم دے دیں تو وہیں کہیں شاپر اٹھائے گا یا کوئی لفافہ کاغذ کا اٹھائے گا، اس کے اندر علم ڈالے گا اور پیک کر کے آپ کے حوالے کرے گا، یہ لے جائیے جناب آپ. ایسا بالکل نہیں ہے. علم تو نام ہے انسان کی ایوولوشنری پروگرس کا. وہاں ریولوشن نہیں کبھی آئے گا، ایوولوشن ہوگا. بڑی سلو پروگرس، غیر محسوس پروگرس ہوا کرتی ہے، اور اس میں عمر بیت جاتی ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے سیکھنے کا، جو تمام عمر قبر کی دیواروں تک چلتا ہے. اس کی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی اس کی لمٹ نہیں کوئی. یہ چلتا رہے گا. تو ان لوگوں کے پاس بیٹھیے اور ان سے علم کے لیے اگر ہم جائیں اور ان سے علم سیکھ لیں کسی طرح. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ڈاکٹر ہے تو کبھی کسی دوست کو لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوست ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے، دوا دے دیے، اور ڈاکٹر صاحب نے 2 منٹ میں دے دی دوا، وہ ٹھیک ہو گیا. کسی رشتہ دار کو لے گئے، بڑے خوش ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب بڑی عزت کرتے ہیں، جب بھی جاتا ہوں دوا دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا. اگر ایسی ایکسیس ہے ڈاکٹر تک اور ڈاکٹر صاحب اتنی بات مانتے ہیں تو پھر آسان ترین کام ہے ان سے ڈاکٹری ہی سیکھ لی جائے، خود ڈاکٹر ہو جائے بندہ، بجائے ہر بار سفارش کرنے کی
شرمندگی سے گزرنے، ان سے ڈاکٹری سیکھ لے پاس بیٹھ بیٹھ کے، اور جہاں کوئی دوست بیمار ہوا خود علاج کر دیا، بچہ بیمار ہوا خود علاج کر لیا اس کا، تو احسان ہی نہ لینا پڑا کسی کا۔ تو ڈاکٹر سے علاج مت جا کے کرائیے، اس سے ڈاکٹری سیکھ لیجیے، تو مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ یہ باتیں ان سے بہت بری طرح آپ کبیرہ خاطر بھی ہوئے ہوں گے اور بور بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں مسلمان کی دل پسند باتیں نہیں کر سکا کہ صاحب جائیے الف لام میم پڑھ لیجیے اور اس کے بعد ایک قالین ہوا میں پھینکیے، اس کے اوپر خود بیٹھ جائیے، وہ اڑتا ہوا آپ کو بغیر ویزے کے لندن لے جائے گا۔ وہ باتیں مجھے بھی بڑی بھاتی ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیے عائشہ صاحب ذرا نماز پڑھیے، تو میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، میں فوراً کہہ دوں گا کہ صاحب مصروف بہت ہوں، اور ابھی آپ کہہ دیں میں آپ کو ایک کرامت سکھاتا ہوں تو میں چل پڑوں گا، 8 گھنٹے بھی بیٹھوں گا آپ کے ساتھ۔ مجھ کو بھی بڑی بھاتی ہیں یہ باتیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپنے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے روتے ہوئے اور دعا کرنے والوں کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کے دکھ میرے اندر اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اپنے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں کے گوش گزار یہ کر دوں کہ بھائیو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کسی طرح سمجھ آ جائے کہ زندگی نام ہی در حقیقت سختی، نرمی، دکھ، سکھ، خوشحالی، تنگدستی، آسائش اور دکھ، ان کا نام ہے۔ تو اس کا ایک پہلو ہم ہٹا کے اسے لنگڑا کر دینے چاہتے ہیں زندگی کو، وہ نیچرل لائف نہیں رہے گی، ان نیچرل لائف ہوگی، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ رب نے اسے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے۔ تو جب وہ زندگی کا حصہ ہیں دکھ، تکالیف، کامیابی اور ناکامی، تو ہم جس طرح کامیابیوں کو بڑی خوش دلی سے اپناتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں، تو اتنی ہی خوش دلی سے ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا سیکھ لیں۔ زندگی آسان ہو جاتی ہے، کوئی دکھ رہتا ہی نہیں زندگی میں، انسان مسکراتا پھرتا ہے ہر وقت۔ وہ دکھ بہت بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے آج میں نے یہ گزارش کر دی، اور جس قدر آپ لوگوں کے لیے میں آج بوریت کا باعث بنا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔